اس کو اردو میں کہا جائے تو یوں کہا جائے ان کو حضور نے بلایا نہیں، کیونکہ حضور بلاتے ہیں تبھی کوئی محفل میں آتا ہے، اور جب حضور کی محفل سجتی ہے تو ہم سے اور آپ سے زیادہ فرشتے اور جنات آتے ہیں، اور حضور جب آتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، حضور بلاتے ہیں تو پھر آپ جھولیاں بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا مسکرائیں گے تو اس سے ماحول اچھا ہوتا ہے۔ آپ مسکرائیں، ایسے بغیر مسکرانے والے لوگوں میں گھٹن ہونے لگتی ہے بیٹھنے میں، جیسے لوگ نہ مسکرائیں تو آدمی گھٹنے لگتا ہے، یہ گھٹن پیدا کرتی ہے، بد اخلاقی گھٹن پیدا کرتی ہے اور خوش اخلاقی اچھا ماحول پیدا کرتی ہے۔ آپ ذرا ایک بار مسکرائیے تو سبحان اللہ کہیے تو ماحول تھوڑا اچھا ہو جائے گا، مسکرا کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیچھے والے بھائی جو ہیں جو اپنے رب کا نام لے سکتے ہیں، ابھی زبان بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور ہاتھ بھی سلامت ہے، تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اچھے لوگ ہیں، آپ ذرا تھوڑا ادھر کے لوگ خاموش ہو جائیے، آپ لوگ ذرا جو قریب ہیں ذرا میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ایک نیکی نہیں 90 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے پیدا ہی اس وجہ سے کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے مجھے کیوں بخش دیا ہے، حالانکہ میں نے کبھی تیرا کہنا تو نہیں مانا، مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی تجھے تیرا کہنا مانا ہو۔ اللہ فرمائے گا اس سے بندے تو بھول گیا ہے مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے۔ ایک رات تو سو رہا تھا اور سوتے سوتے تو نے کہا تھا یا اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پسند آیا کہ تیری کربٹیں بدلتے بدلتے میں نے تجھے بخش دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی تو کربٹیں بدل رہا تھا میں نے تجھے بخش دیا تھا۔ تو ذرا آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو خاموش ہیں، آپ ذرا زور سے بولیں، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور کوشش کریں اور زور سے بول سکیں تو زور سے بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ آپ خاموش رہیں، اب آپ لوگ ذرا بول کے بتائیں کہ مدینے جانے کی کتنی طلب ہے، زور سے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ ادھر کے لوگ ذرا نہیں بول رہے ہیں پیچھے کے، آپ بھی ذرا بولیں دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ دونوں برابر ہی بول رہے ہیں، ذرا ایک ساتھ مل کے بولیے لبیک یا رسول اللہ۔ آواز آپ کی اور بھی ہے، مجھے پتا ہے کتنے لوگوں میں کتنی آواز نکلتی ہے، روز میرا جلسے کئی کام ہے، اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ اب تھوڑا سا آپ تازہ دم ہو گئے، مجھے آسانی ہو گئی اور حضور کا ذکر بھی ہو گیا۔ یہ ہمارے حضرت تشریف رکھتے ہیں حسن صاحب قبلہ نورانی، اور جتنے بھی علماء ہیں میں تو آپ سب کا خادم ہوں، کسی کا نام لینے کا میرا مزاج نہیں ہے، خادم کیسے مخدوم کا نام لے سکتا ہے، اور سب سے دعائیں چاہتا ہوں، میں نے کبھی علماء سے اپنی پوری زندگی میں کبھی توجہ نہیں چاہی، بس ان سے دعائیں چاہتا ہوں۔ اس وجہ سے چونکہ آپ لوگ اب تھوڑے بیدار ہو گئے، 2-3 شعر پڑھ کے ہلکا سا ریپو بیلٹ اور تھوڑا اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے 2-3 شعر اگر اجازت دیں تو پڑھ دوں۔ جی پڑھیں، بڑے اچھے آپ لوگ ہیں، کرم ہوگا حضور۔ ماشاءاللہ۔ وہ جو بیچارے میرے بھائی 4 بہت دور بیٹھے ہیں، اگر قریب آ جائیں تو ہلکا سا ان کا چہرہ نظر آئے۔ آپ بیٹھے لیجیے، آپ بیٹھے، بڑی مہربانی ہوگی، میرے بھائی جو بھی ہیں تو اصل نظر نہیں آ رہے ہیں آپ، میں چہرہ دیکھنا چاہ رہا تھا، قریب آ جائیں گے تو آپ ذرا مجھے نظر آ جائیں گے۔ ویسے اگر وہیں آپ کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں تو بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں، مگر اگر برا نہ لگے، کوئی زحمت نہ ہو، تکلیف نہ گزرے، مزاج کو گرا نہ گزرے، کچھ تکلیف نہ ہو، نازک مزاج پر کوئی گرا بارے گرا نہ گزرے تو تشریف لائیں، آپ کی بڑی مہربانی، ماشاءاللہ سب لوگ آ گئے۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر، ہمارے تسلیم بھائی نے بہت اچھا پڑھا، وہ لوگوں نے بہت اچھا پڑھا۔ اچھا میں تقریباً 3 شعر پڑھوں گا۔ اچھا مجھے 3 شعر کا مطلب سمجھ آتا ہے، یعنی 3 شعر ہوتے ہیں 6 لائنیں، 6 مصروں کو 3 شعر کہتے ہیں، ہے نا؟ کتنے؟ 3 شعر۔ اب اگر کسی نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ 3 شعر پڑھنا ہے تو مجھے اس کا ادراک ہے کہ 3 شعر کتنے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ چوتھا نہیں پڑھوں گا، آپ ذرا مسکرا کے بول دیں ذرا سبحان اللہ۔ جب ان کا کرم ہوگا
جو بونے کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے. آپ نے میرے ساتھ آواز پڑھنا ہے میرے ساتھ رو رو کر حال دل رو رو کر حال دل آقا اس لیے کماتے ہیں اس لیے کمانا ہے اس لیے کماتے ہیں اس لیے کمانا ہے اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا ہے اب ساری عمر طیبہ مسکرا کے میرے ساتھ پڑھیں اب ساری عمر طیبہ جب مدینہ شریف کون جاتا ہے بتاؤ پہلی بات یہی ہے جسے حضور بلاتے ہیں مگر اس سے پہلی بات بھی یہ ہے کہ جس کی نیت ہوتی ہے اسے ہی حضور بلاتے ہیں جی جی حق ہے. اب جس کی نیت صرف اپنی تنخواہ بچا بچا کے بینک میں جمع کرنا ہے وہ مدینہ تھوڑی جائے گا برا نہ ماننا میری بات کا چھوٹی سی بات ہے نا سمجھ آئے کہ نہیں ہاں اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے فرماتے ہیں حضور کے در کی حاضری سے بھی کوئی کام بڑھا ہے تیری نظر میں حج کرنے تب جاتا ہے جب حج کے لائق نہیں رہتا آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے ہم لوگ مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے حج فرض ہو گیا بندہ حج پر نہیں جا رہا ہے بچوں کی شادی کروں گا پھر جاؤں گا معاذ اللہ اس کا مطلب یہ کہ شادی اگر حج کر لے بندہ تو بچوں کی پھر شادی نہیں ہوتی مطلب یہ تو نکل رہا ہے اے بھائی کہاں جا رہے ہیں اے بچہ اے بیٹا نہیں انسان بنو بھائی انسان وہی ہوتا ہے جو انسانوں والی حرکت کرے مگر شریعت میں انسان کو حیوان ناطق کہا گیا اصول ہے وہ جو بات میں اب وہ لوگ حج پہ نہیں جا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں حالات بدلیں گے تو مدینہ جائیں گے انہیں کوئی سمجھائے نا مدینے جا کے حالات بدل جاتے ہیں کوئی ان کو بتائے تو مگر اب مدینہ نہیں جا رہے ہیں میں نے کتنے شاعروں کو بیچاروں کو اللہ کا شکر ہے بہت سے شاعر اب کوئی بچا اچا نہیں ہے سارے شاعری میں شاید کچھ لوگ تو میری بات برا مان کے مدینے چلے گئے میں نے کہا اچھا ہوا کم سے کم کوئی مدینے تو جائے گیا اس بات میری بات کا برا تو لگا بھائی کسی ہے نا وہ شاعر پڑھ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے اور 12 لاکھ کی کار میں چل رہا ہے مدینہ نہیں جا رہا ہے میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تیرا دل کیا تڑپتا ہے اگر تیرا دل تڑپتا تو تو نے 12 لاکھ کی کار نہیں خریدتا تو مدینے جا کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا حق ہے سبحان اللہ مدینے دل سے جاؤ بار بار جاؤ ایک بار مدینہ دیکھو دنیا کے رنگوں میں رنگ لینے والوں ایک بار گنبد خضرا دیکھو جا اس لیے کماتے ہیں اس لیے کمانا ہے اب ساری عمر طیبہ آنا اب پورا مجمع پڑھے ذرا اب ساری عمر طیبہ آخری شعر ایک سنی دنیا سے جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے میری داڑھی ذرا کاٹ دینا میرے غسل میں میری داڑھی کاٹنا میرا چہرہ صاف کرنا اور آنکھوں میں میرے سرما لگا دینا تو جب کوئی اس سے پوچھ رہا ہے کیوں ہاں بس مجھے تیار کر دینا کفن بنا کے خوشبو لگا دینا کیوں ذرا غسل میں لوگوں چہرے کو سجا دے
आंखों को चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है, मुझे कब्र में जाते जब उनका कर्म होगा तैबा में, रो रो कर हाले दिल। इसका भाई इको कम करके आवाज बढ़ा दे आप, बीच में पढ़े, बीच में तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं अपनी इकबाल के एक शेर से। डॉक्टर इकबाल, उसने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। माइक वाले भाई थोड़ा टेबल इसका बढ़ाएं भाई, आवाज में जो ये कपकपाहट है इसको ठीक कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। माइक आपका बहुत अच्छा है। नहीं जनरेटर तो मेरे हिसाब से इसको, ये जितना टेंट लगाने वाला कोई बेवकूफ आदमी है उसको शऊर नहीं कि दूर रहना चाहिए। ये सख्त अल्फाज वजह से कह रहा हूं कि आगे से वो काम करना सीख जाए। तो मेरी उससे पर्सनली कोई मामला नहीं। अब बताओ जब ये यहां पर जनरेटर आवाज कर रहा हो तो इसकी आवाज में तकलीफ होगी नहीं होगी? तो अकल कोई ऐसा थोड़ी की चीज बाजार में बिकती है, ऐसी दो तीन बातें सुन के अकल आ जाती है आदमी को। हल्की से आवाज ठीक कर दे। अब माइक वाले से आप कुछ ना कहें, कमेटी वाले भाई आप उन्हें दबाव न डालें, वरना माइक वालों ने मुझे बताया हमें कोई ज्यादा परेशान करता है तो बिल्कुल खराब कर देते हैं। आप उधर बैठ जाए, हाँ बैठ जाए। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ये कब का शेर है? 100 साल पहले, जबकि मुसलमान लड़कियां स्कूल जाना कुछ कुछ शुरू हुई थी, बहुत कम, माइनर 1% से भी कम। तब इकबाल को ये फिक्र सताने लगी थी कि लड़कियां पढ़ रही हैं, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। पर्दा उठ गया, आप देखें, ये गौर करें आप लड़कियों को। मैं इस वेस्टर्न कल्चर, मेरी आज की तकरीर का पूरा उन्वान इंशाअल्लाह अपनी बहनों की खिदमत में है और अपने भाइयों की खिदमत में है, उन भाइयों की खिदमत में है जो अपनी बहनों को कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं, अपनी उन शोहरों की खिदमत में मेरी तकरीर है जो अपनी बीवियों को कैसा रखना चाहते हैं, और उन बाप वालिदैन की उनकी खिदमत में मेरी तकरीर है जो अपनी बेटियों को किस तरह का बनाना चाहते हैं। क्योंकि वेस्ट ये कहता है मुसलमान अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को ये कैद में रखते हैं, ये उन्हें बुर्के में रखते हैं, घरों में बीवी बना के रखते हैं और बीवियां बनती है वो, और सिर्फ घर में बाहर नहीं निकलती, सिर्फ बच्चे पालती हैं और कोई काम नहीं करती। इसको कहते हैं ये गुलामी है। और उनकी आजादी क्या है? उनकी आजादी ये है कि रेस्टोरेंट में, और उनकी आजादी ये है कि तैयारों में, फ्लाइट्स में औरतें बेकार से कपड़े पहन के लड़कियां अपने जिस्म को जाहिर करके गैर मर्दों की खराब और भूखी निगाहों का निशाना बने, और उनको कहते हैं वो कामयाब है। आप मुझे बताओ, आपकी नजर में कौन लड़की आजाद है? वो आजाद है जो अपने घर में रहे, जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहने, जब चाहे जब सो के उठे, जब चाहे जब वो सोए, और जब चाहे वो उठ करके खाना बनाए। या वो आजाद है जो फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से उठे और कंपनी के हिसाब से कपड़े पहने, और जब वो अपने कपड़े पहने तो उसको इजाजत नहीं कि सर पे दुपट्टा रखे, उसको इजाजत नहीं कि अपना जिस्म छुपाए। तो मेरी तो गैरत ये कहती है कि अगर अल्लाह मुझे बेटी देगा तो मैं उस एयर होस्टेस की तरह अपनी बेटी नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं बना चाहूंगा कि मेरी बेटी घर में रहे, चाहे उसे पूरी दुनिया गुलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। भाई क्या आपने माइक निकल दिया भाई? नहीं, इसको आवाज नहीं आ रही ना, बीच में आवाज छोड़ दी इन्होंने। देखिए पहले से कम आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, ऐसी सुनते रहिए, कोई मसला नहीं। अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं माइक को आखिर कर दूंगा, कसम खाता हूं, कुछ नहीं कहूंगा।
اب کوئی بات نہیں. مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں کون آزاد ہے؟ بتاؤ بھائی. جو اپنی مرضی سے اٹھے وہ آزاد ہے, جو کمپنی کی مرضی سے اٹھے وہ آزاد ہے؟ اپنے مرضی سے. جو کمپنی کے اعتبار سے کپڑے پہنے وہ آزاد ہے, جو اپنی مرضی سے کپڑے پہنے وہ آزاد ہے. اب بتاؤ, انگریز جو کہ ماچس کی ڈبی پر بھی لڑکیوں کی تصویر لگا کے بیچتے ہیں, ان کی سوچ تمہیں پسند آئی, یا جس پیغمبر نے آپ کی بیٹیوں کو پردہ کرایا وہ سوچ آپ کو پسند آئی؟ آج کل کا حساب یہ ہے کہ جتنے لڑکے یہ بگڑ رہے ہیں, اور یہ جو بے حیائی والی, بے شرمی والی روش چلی ہے, اس سے فرق یہ پڑ رہا ہے کہ اب یہ جو لڑکے, آپ کو بتاؤں, ابھی 3-4 مسلمان لڑکے یہاں پر راجستھان میں قریب میں, انہوں نے پہلے بدتمیزیاں کی ہوٹلوں میں, اور 4 لڑکوں کی رپورٹ یہ ہے کہ پھر وہ تیز گاڑی چلا رہے تھے, اور ان کی گاڑی کا پھر ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ چاروں موقع پہ ہی مر گئے. بھائی ایکو کم کریں, بھائی ایکو کم کر کے آواز بڑھا دیں, بس ایکو کم کر دیں بھائی, مائک والے اور کچھ نہ کریں, بس آپ بیٹھے بھائی, آپ ایسے ٹھیک ہے, آواز بڑھا دیں بس, ٹھیک. اب میری طرف دیکھیں, مائک بہت اچھا رکھا کریں کہ بیچ میں یہ سارا بنا بنایا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی مشکل سے یہ کریٹ ہوتا ہے ماحول, اتنی میں محنت کی ہے تب اتنے لوگ آئے. اب اگر یہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیا جائے گا؟ اب بیٹھے ہیں آرام سے. 4 لڑکے جن کی عمر 25 سال سے کوئی بڑا نہیں ہے, موت آ گئی ان کو, ایکسیڈنٹ کی موت مرے. پوسٹ مارٹم ہاؤس کے بعد ان کی لاشیں پڑی ہیں. مائیں تھک گئی روتے روتے, تو لوگوں نے کہا بھائی مائیں تھک گئی, بہنیں تھک گئی, لاشیں نہیں آئی, کب آئے گی؟ اے بھائی خاموش ہو گئے, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. کب آئیں گی یہ؟ کب معلوم ہوگا اس بات پر؟ بہنیں تھک چکی ہیں, ماں تھک چکی ہے روتے روتے. وہ جو گھمنڈ کرتے تھے اپنی ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے, آج ان کی ناک کے اندر تک مکھیاں جا رہی ہیں. جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ موت تب آئے گی جب عمر ہو جائے گی. تو ان کی آنکھیں کیا بند ہیں؟ کیا وہ اپنے آس پاس کے مرتے ہوئے لڑکوں کو نہیں دیکھ رہے؟ 5 لڑکے جو اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ آج شام کو وہ اپنے گھر نہیں بلکہ قبر کی اندھیروں میں چلے جائیں گے. لقمان حکیم نے کہا تھا اپنے بیٹے سے, بیٹے توبہ کرتا رہنا, موت اچانک آتی ہے, پھر موت توبہ کا موقع نہیں ملتا. اس تقریر کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ زندگی کی میری بھی آخری تقریر ہے اور آپ کی بھی آخری تقریر ہے. اگر ہو سکتا ہے میں اس تقریر کے بعد اپنے گھر نہ پہنچ سکوں, میری موت لکھی ہو اور مجھے موت آ جائے, تو یوں بھی ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی میرا ایسا بھائی بیٹھا ہو جو آج کے بعد کوئی نصیحت نہ سن سکے, قبر میں چلا جائے. 15 سال کا حافظ قرآن, ماں نے بڑی محنت سے اس کو حافظ قرآن بنایا. رمضان سے پہلے کی بات ہے, دستار سے 7-8 دن پہلے اپنے گھر آیا. جمعے کے دن اس نے جو ہے نا وہ نہایا, اور نہانے کے بعد وہ نماز کو جا رہے تھے, حافظ صاحب گر گئے. تو ہسپتال میں جا کے چیک اپ کیا, کہنے لگے انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہوا ہے. آگے بڑھے, ماں آئی, آ کے بولی میرے بیٹے
تجھے اس وجہ سے میں نے پالا تھا میرے لال کہ تجھے حافظ قرآن بنانے کی نیت تھی کہ جب میں قبر کی تنہائیوں میں اندھیروں میں جاؤں تو میرے اوپر آ کر کے جب قرآن پڑھے تو تیری ماں کو کچھ سکون ہو جائے. مگر میرے بیٹے، میرے لاڈلے، میرے بچے، یہ تو نے کیا کیا؟ اپنی ماں کو تنا چھوڑ کے جا رہا ہے. باپ کہہ رہے ہیں میرے لاڈلے میں گنہگار تھا، مجھے یقین تھا کہ جب میرا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے گا اور جب وہ قرآن کی آیات پڑھے گا اور جب وہ نبی پر درود پڑھے گا تو میرا رب مجھے ضرور بخشے گا. مگر تو نے بوڑھے آدم باپ کو کیا زخم دیا ہے؟ جوانوں کی میتیں نکل رہی ہیں، بوڑھے گھروں میں کھانستے ہوئے رہ جا رہے ہیں، مگر آج بھی لوگوں کو اس کا شعور نہیں کہ ہمیں توبہ کرنا چاہیے کہ نہیں. اس کی برائی، اس کی برائی، یہ وہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس نے یہ کر لیا. چوراہے پہ بیٹھ کر کے فلانی حکومت نے یہ کر دیا، فلاں حکومت یہ کر رہی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. یہ غیبتیں، یہ چغلیاں ایک چوراہے پہ بیٹھ کے وقت خراب کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. مدینے سے آواز آ رہی ہے، او لوگوں تم اپنے حالات سدھارو، پھر باقی حالات اللہ تمہارے خود ہی سدھار دے. حق ہے بالکل. زندہ باد، زندہ باد. اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں آپ کو رکھے، اپنی مہربانیوں میں رکھے، مجھے بھی رکھے. آپ اندازہ کریں، یہ ہاتھ ملے گی. وہ من جائے، وہ من جائے. سارے زبان ان کے سے جگاڑ لگا میرے وہ ستنگ. ہاں اب بیٹھے آپ لوگ دیکھیں، تھوڑا ماحول خراب نہ کریں. بڑی مہربانی آپ کی بیٹھ کے آپ سنیں. میں خود اپنی پرابلم میں ہوں، میں نے اپنی زندگی میں بڑی محفلیں کرتا ہوں، مگر اس طرح کی پریشانی میں جو کمی آتی ہے. اب بیٹھے ہیں، کوئی میرا بھائی جائے نہیں. ہاں بس یہاں رہنے دے بھائی سے مائک کو. بس آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے حکم کر دے. بس میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی ہر تقریر کو اپنی زندگی کی آخری تقریر سمجھو، کیونکہ موت انسان کو موقع نہیں دیتی توبہ کرنے. میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ مائیں جب اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائیں گی تبھی تو بنیں گے. جس کی ماں خود بے غیرت ہو اور بغیر دوپٹے کے بازاروں میں ادھر ادھر گھومتی ہو اور ٹائٹ لباس پہن کر کے، تو آپ کے یقین کر سکتے ہیں یقین کے ساتھ کہ اس کی بیٹی جو ہے کل کو اس کی بیٹی اب بڑی پردے والی بنے گی. بتاؤ، جس کی ماں بے حیا ہے اس کی بیٹی بے حیا بنے گی یا با حیا بنے گی؟ دلی میں سید فیملی ہے، امام حسین کی نسل سے ایک بچہ ہے، تھوڑا بڑا ہو رہا ہے. اس کی ماں اس کے باپ سے کہہ رہی ہے اجازت عطا کریں. تو کیا ہوا؟ تو میں اس بچے کو ذرا سوچتی ہوں کہ اللہ کی طرف مائل کروں، حالانکہ سید زیادہ ہے، اللہ کی طرف مائل کروں بچے کو. باپ نے کہا ٹھیک ہے. ایک ترکیب یہ ہے، اجازت دے. اس نے کام میں کچھ کہا ٹھیک ہے. اچھا، وہ بچہ جب پڑھ کے آتا تو ماں کہتی بیٹے 2 رکعت نماز پڑھ. کھانا مانگتا، 2 رکعت نماز پڑھو گے نا بیٹے میرے لال، اللہ تم کو کھانا دے گا. اب بیٹا نماز پڑھتا، ماں روٹی کی ٹکیا بنا کے اندر چھپا کے رکھ دیتی، بیٹا اندر جا کے کھا لیتا. عادت پڑ گئی بچے کی. بچے کو یہ دماغ میں آ گیا کہ سجدہ کرنے سے اللہ کھانا عطا کرتا ہے، روٹی عطا کرتا ہے. اب ایک دن کوئی بچہ 8-9 سال کا ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، تو اب ماں چلی گئی اس کی کئی باہر کام سے. اب وہ جب واپس آئی بچہ پہلے ہی آ گیا. اماں رو رہی ہے، مالک میری لاج رکھ لینا، اگر میرے بیٹے کو خبر ہوئی کہ اب تک میں اسے دھوکہ دے رہی تھی، میں نے جھوٹ بولا مالک، مگر مجھے معاف کر دے. میں نے جھوٹ بولا، اس گناہ کی تجھ سے معافی چاہتی ہوں، مگر میرے رب ایک ماں کی تو لاج رکھ لینا. اگر میرا بیٹا گیا اور اس کو یہ راز کھلا تو اس کا دل بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا. ماں جب گھر آئی تو آ کر کے دیکھا بچہ سو رہا ہے. بیٹے سے بولی بیٹے اٹھ اور کئی چل نماز پڑھ لے اور پھر روٹی کھا
حالے اللہ نے روٹی دے دی ہوگی؟ کہنے لگا ماں تو بڑی دیر سے آئی، میں نماز بھی پڑھ لی، میں نے روٹی بھی کھا لی۔ کیسے کھائی؟ کہ آج جتنی پیاری اور جتنی لذت والی روٹی کھائی ہے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا تو میاں دلی کا بہت بڑا ولی بنا، بلکہ وہ معین الدین چشتی کا پہلا خلیفہ بنا۔ سنو، فارسی میں روٹی کو کہتے ہیں کاکی، اس بچے کا نام تھا قطب الدین بختیار کاکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ دیکھو بھائی، ممبر سے جن لوگوں کو جانا ہو جلدی چلے جائیں، مجھے اس سے ادھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بھائی مہربانی، آپ بیٹھ کے آرام سے بیٹھے آرام سے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں اگر چاہے، ماں اگر چاہے تو بچہ بڑا نیک بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پہلے لوگ نیک لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کی شادی مالدار کے یہاں سے نہیں، دیندار کے یہاں سے۔ حق ہے، حق ہے۔ اب تو غریبوں کی لڑکی چاہے کتنی نیک ہو، شریف ہو، اللہ والی ہو، کام کرنے والی ہو، کام سارے جانتی ہو، پھر بھی رشتہ کوئی نہیں۔ اور غریبوں کی، امیروں کی لڑکیاں بگڑی ہوئی، بے پردہ، بے شرم، قائم کوئی نہیں جانتی، مگر رشتوں کی بھرمار ہے، چونکہ پیسہ رشتہ لے گیا۔ غریب لڑکی کا باپ سو نہیں پا رہا، نیند نہیں آ رہی۔ مسلمان کا خون پینے والی قوم ہے۔ سچ یہ جہیز کے نام پر بھکاری ہوتا ہے، جو اپنے بیٹے کو بیچے جہیز کے بدلے وہ بھی بھکاری ہے، جی جی، حق ہے۔ بے غیرت ہے وہ انسان۔ سنو، پہلے لوگ دیکھتے تھے، ہماری طرف تو یہ ماحول تھا، اب نہیں ہے، پہلے تھا۔ نانی تک چیک کرو، کوئی نانی بگڑی بھی اگر ہوگی تو نواسی پر اثر ہو جائے۔ یعنی نانی ٹھیک ہے تو پھر نواسی، نانی کا اثر بیٹی، ماں کا اثر بیٹی کا، بیٹی پر بیٹی کا نواسی کا۔ جی اب اس کا مطلب بالکل صاف ہے، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی نوجوان یہ کہے کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اس محفل میں اگر ارادہ کرے تو میں سید ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب اس سے کوئی پوچھے کیوں بھائی بغیر جہیز کے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو، تو وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے۔ کہ کون سا شعر؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے۔ دینے والا ہے سچا۔ پہلے کے لوگ کہتے تھے بھائی نیک لڑکی آئے، نیک رشتہ دیکھتے تھے، اب نہیں دیکھتے، اب تو حاجی بھی ہے نا تو اس کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے، مجھے چاہیے کچھ نہیں، ایسے شروع ہوتا ہے، یہاں سے تمہید مانگتا ہے، کچھ چاہیے نہیں، تو پھر کچھ نہیں چاہیے، بس 1000 براتیوں کی خدمت کر دینا، تو اور ٹانکا مت ڈال لے دوسرے کے گھر میں، 1000 لوگ حرام کا کھائیں گے، کائے کا کھائیں گے، کس بات کا کھانا کھائیں گے، مجھے بتاؤ نا بھائی، پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ جی تعلقات تیرے، کھانا کھلائے لڑکی والا، اگر تیرے اندر اوقات نہیں تھی تو اتنے بڑے تعلقات کیوں بنائے، اور اگر اوقات ہے تو ولیمہ کھلا، ولیمہ۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، حق ہے، حق ہے، واہ واہ واہ۔ مسلمان لڑکیاں ابتداء کی طرف جا رہی ہیں، اس میں بہت سی وجہوں کے بعد ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتے نہیں ان کے ماں باپ مجبور ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، خرچہ وہ کر نہیں سکتے ان کے، اسی وجہ سے اس طرح کے حالات ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پہلے کے لوگ عقل مند تھے، نیک لڑکیاں دیکھتے تھے، یہاں تک کہ نانیوں تک کو چیک کرتے تھے، بالکل ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے نانی اگر چیک کرنی ہے تو کرو۔ اسلام کہتا ہے اگر اسلام میں نانی اگر دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی سیدہ فاطمۃ الزہرا دیکھو، بنت نواسی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ واہ، اے بھائی بیٹھ جاؤ، اے بلے والے بھائی، اے بھائی پیچھے والے بیٹھ جاؤ، بڑی مہربانی آپ کی۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بیٹھ جائیں, موبائل بند کر لیں, میری طرف دیکھیں, اگنور نہ کریں, ایسے ایسے میری طرف دیکھیں بھائی, ادھر منہ کر کے بیٹھے. او بھیا میری طرف دیکھیں, آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ نے اب حرکتیں بھی اچھی کرنی, مگر بیٹھے آرام سے, دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھے آدمی کی پہچان ہے وہ اچھی حرکتیں کرتا ہے, دل لگا کے بولیں سبحان اللہ. اب شادی کے بعد انسان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے, میں زیادہ بیان نہیں کرتا, لالچ کی وجہ سے بنیاد خراب رکھتے ہیں. ہاں چودھری یا بازید نام ہے ان کا, 2 بیویاں ان کے پاس آلریڈی ہیں, 1000 بیگہ زمین ہے, مالدار آدمی ہو گیا, زمیندار ہو گیا. 2 بیویاں ہیں, 100 نوکر ہیں, 100 نوکر, بچے بھی ہیں. انہوں نے تیسری شادی کری, تیسری بیوی انہیں ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, ان کو تیسری ٹھیک ملی. کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھتی تھی. اب عورت کو کہاں فرصت ہے بھائی نماز پڑھنے کی؟ اب تو میکے بھی اتنا میکا کر کے آتی ہے, اگر وضو کر لے گی تو دھل ہو جائے گا, اور چہرہ اگر دھل گیا تو اصلی تصویر سامنے آ جائے گی, اور اصلی تصویر سامنے آئی تو پھر یہ دھوکہ کیسے دے گی؟ اسی وجہ سے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اپنی بہن بیٹیوں کا پیغام دے رہا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, اپنے اخلاق خوبصورت بناؤ. میں نے خوبصورت حسینوں کو طلاق ہوتے دیکھی ہے, اور کالے رنگ کی عورتوں کے گھر میں نے پھلتے پھولتے دیکھے. حق ہے, زندہ باد زندہ باد. جی جی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں مائک سے کس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں, مگر انشاءاللہ میں, اللہ نے چاہا, میرا رب چاہے گا تو وہ اس پہ مجھے غلبہ عطا کرے گا. اس میں وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. 2 بیویاں ہیں, تیسری شادی کر لی. تیسری بیوی آئی نیک شریف اللہ والی, اور تیسری بیوی نے آ کر کے چیک کیا, اکیلی نماز پڑھتی ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتی. نہ دونوں بیویاں نماز پڑھے, نہ اس کے بچے نماز پڑھے, نہ وہ چودھری نماز پڑھے. تو اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے. ایک دم نصیحت نہیں کرنی چاہیے, کبھی کبھی معاملہ نصیحت سے بگڑ بھی جاتا ہے. اس نے عقل لگائی, عقل اور تدبیر سے, اور اس نے جو ہے وہ فکر سے اور حکمت سے کام لیا. اور حکمت مومن کا چھپا ہوا ہتھیار ہے, لہذا حکمت سے اس نے دیکھا کہ اس نے دماغ لگایا کہ اگر چودھری نمازی بن گیا تو سب لوگ آسانی سے نماز پڑھ گئے. اس نے جھگڑے لگائے اپنی, اس نے جھگڑے نہیں لگائے کہ بھائی یہ نماز نہیں پڑھتی, تو نہیں پڑھتی, میں پڑھتی ہوں. اس نے کوئی یہ جھگڑے نہیں کیے. جو نمازی گھمنڈ کرے وہ خدا کی قسم نمازی ہے ہی نہیں. حق ہے. چونکہ نماز کا اصول یہ ہے کہ جب تک ناک نہیں لگے گی نماز, ہوگی نہیں. توجہ کرنا, یاد رکھنا, میری بات کو دھیان سے سننا, ناک نہ لگے تو نماز. علماء کہتے ہیں کہ بھائی ناک نہیں لگے گی, ہم کہہ رہے ہیں ہاں صاحب, عالم صاحب اس بات کو چھوڑنا, ہماری پیشانی لگے گی. نہیں نہیں, ناک کا لگنا ضروری ہے. ناک کی ہڈی لگے گی تبھی نماز, ناک کے نہ لگے, ہڈی لگے تب نماز ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کسی کی ناک بھی نہیں کٹتی تھی, تب بھی لوگ کہتے ہیں اس کی ناک کٹ گئی, اور ناک بھی چھوٹی سی ہوتی پھر بھی کہتے ہیں بڑی ناک والا. ناک کا مطلب ہے گھمنڈ عزت کی علامت. اللہ کی رحمتیں جواب دے رہی ہیں, جب تک تیرا گھمنڈ ہوگا تیرا سجدہ ہو نہیں سکتا. واہ واہ واہ, حق ہے, حق ہے, زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے. گھمنڈ کا مطلب یہ ہے اللہ سے دشمنی. گھمنڈی آدمی, اللہ گھمنڈ سے بچائے. ایک دعا بتا رہا ہوں, یاد رکھنا, جب دولت مانگو تو پہلے یہ مانگنا, یا اللہ پہلے عاجزی عطا کر, پھر دولت عطا کر, ورنہ پھر دولت سے آدمی پھر برباد ہو جائے. پہلے شہرت نہ مانگو, پہلے عاجزی مانگو. سمجھا میں اتنا نہیں, پہلے کیا مانگو؟ عاجزی مانگو. پہلے شہرت نہ مانگو, عاجزی مانگو. جب تمہارے پاس ایسا پیسہ آ رہا ہے جس کی آنے سے تمہارا دل سخت ہو رہا ہے, غریبوں پہ, اچھے کاموں میں, اپنی بہنوں پر خرچ نہیں کر رہے ہو, تو یہ پیسہ عذاب آ رہا ہے, عذاب.
اللہ سے توبہ کرو. اور اگر ایسا پیسہ آنا شروع ہوا ہے کہ پیسہ جیسے جیسے آیا ہے ہاتھ غریبوں میں ایسے ایسے کھلا ہے, اللہ کے نام پہ بانٹا ہے, تو تمہیں مبارک ہو. اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور سخاوت کی شکل میں آ رہی ہے. سخاوت کی بولو. اس نے سوچا کہ اس کو نمازی کیسے بنانا ہے, تو دیکھا چودھری نماز نہیں پڑھتا ہے, کہا چودھری تم نماز پڑھو گے؟ چودھری کو عزت نہیں کہا, بلکہ دیکھا چودھری کو دودھ لے کر کے جاتی ہے, لے کر کے جاتے ہیں نوکر. رات کو جب سوتا ہے تو دودھ اٹھا کے پی اس کو دیتا ہے, وہ سوتا ہے پی کر. اب وہ نے نوکر سے کہا آپ لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں لے کے جاؤں گی. دودھ لے کے گئی, لے لیجئے چودھری صاحب, اچھے سے اٹھا کے اچھا سا بنا کے. کہنے لگی آپ کی لے کے آئی ہیں, میرے اور بھی بیوی ہیں وہ لے کے نہیں آئی, میرے تو نوکر دودھ لے کے آتے ہیں. کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا چودھری صاحب, لیجئے پیجئے. چودھری نے وہ دودھ لیا, اور دودھ دینے کے بعد جیسے اس نے پیا بڑا اچھا لگا, ذائقے مند تھا. کہنے لگی میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر پہ اپنے ابا کے پاؤں دباتی تھی, اپنی اماں کی خدمت کرتی تھی, اب آپ کی خدمت مجھ پہ لازم ہے, لہذا اجازت دیں. چودھری نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ دبانا بھی جانتی تھی, کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں. اس نے دبایا اور انہی پوائنٹوں کو چھوا. جیسے ہی اس نے پوائنٹوں کو چھوا ریلیکس فیل ہوا, چودھری کو نیند آنے لگی اور خراٹے لینے لگا. کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو آ رہی ہے نیند اور میں بھی جا رہی ہوں سونے, اگر برا نہ مانے تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. تو ایک تو چودھری اور دوسرا مرد اور تیسرا نیند میں. بھائی مرد تو ہوتے گھمنڈی ہیں. ایک آدمی بمبئی سے آ کے اپنے گھر آ کے لڑ لیا اپنی بیوی سے. پوچھا کیوں لڑا بھائی؟ کہنے لگا پانی نہیں دیا اس نے مجھے. بھائی کسی نے کہا 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ گیا ہے یار, تو 5 قدم دور پانی پی لیتا. نہیں صاحب جہاں چلتا ہے دادا گیری وہاں چلانے میں مزہ آتا ہے. بیوی کیوں نہیں میری بیوی ہے, کیوں نہیں دے گی مجھے پانی؟ میرے نبی فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. میرے نبی پاک کی 9 بیویاں حیات تھی, مگر میرے سرکار نے کسی سے اپنے کپڑے کبھی نہیں دھلوائے. جلدی بولو یار. کبھی حضور نے کسی سے کپڑے اپنے نہ کپڑے دھلوائے نہ اپنے کپڑوں میں. کبھی آپ نے تہمت اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں, اپنی جوتی کو خود آپ سی لیتے ہیں. ہائے رے میرے پیغمبر. حضور فرماتے ہیں میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے, یعنی میں اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو, بہتر سلوک کیا کرو. یہی تمہارا دین ہے. بہترین دیندار انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اس نے کہا چودھری دودھ کے نماز کے لیے اٹھاؤں؟ کہنے لگا بات مجھے سمجھائے گی, یہاں سے نکل جائے. بےعزتی کرتی ہو گئی نا بےعزتی. وجہ اتنی سستی اب بھی ہمارے یہاں بڑی ہلکی ہے بےعزتی. کوئی بھی 2 ٹکے کا آدمی کسی بھی آدمی کو گالی دے دے شریف کو تو اس کی بےعزتی ہوگی, اور وہ عزت والا 2 ٹکے کا جس نے گالی دی. آپ کے حساب سے کون عزت والا ہے؟ جلدی بتاؤ. جو گالی بکتا ہے اس کی عزت, وہ عزت کے لائق ہے. جو گالی سن کے جواب نہیں دیتا وہ عزت کے لائق ہے. ہمارے یہاں بھاؤ کیسے چل رہا ہے؟ یہ آپ کے یہاں کا اصول ہے, مگر میرے رب کی رحمتوں کا اصول تو یہ ہے اس ابو جہل کو عزتیں نہیں ملی جو گالی بکتا تھا. اس ابو بکر کو اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے جو گالی سن کے جواب نہیں دیتا. کیا بات ہے. اس وجہ سے صبر کرنا سیکھو. عورت نے صبر کیا, چلی گئی, جواب نہیں دیا, مگر دوسرے دن بھی دودھ لے کے لیجئے چودھری صاحب دودھ لیجئے. اس نے کہا پھر آ گئی, پھر نماز کے لیے کہے گی. کہا چودھری صاحب چھوڑیے نا, بات ختم کیجئے نا, دیکھتی ہوں آپ میرا حق کیوں مانگتے ہیں, حق کیوں مارتے ہیں, لیجئے نا میرا حق نہ آپ ختم کیجئے. دودھ پیجئے. دودھ کل والا یاد آ رہا تھا, دماغ میں نارج تھا, دودھ پی لیا. پھر پاؤں بھی یاد آئے, پاؤں دبا دو. کہا جی ٹھیک ہے. پاؤں دبانے لگی, دباتے اس نے دیکھا چودھری کو پھر نیند آئی کل کی طرح. پھر بولی چودھری غصہ نہ ہونا, ذرا جلال نہ کرنا, ناراض نہ ہوئیے گا.
دیکھیے غصہ نہ کیجئے، اگر برا نہ مانے تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا دوں، ابھی پورے لفظ نہیں ہوئے ہیں کہ اس نے ایک زور سے لات، زناٹے دار لات چودھری نے اپنی بیوی کے ماری، اس کو یقین نہیں تھا ایسا کرے گا یہ، اس کو توقع نہیں تھی، اس نے زور سے مارا، وہ زمین پہ گری، گرتے گرتے منہ پہ پتھر لگا اور منہ اس کا پھٹ گیا، منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے، مگر نہ جانے کتنی نیک عورت تھی وہ، اس کا باپ کتنا نیک ہوگا، اس کی ماں کتنی نیک ہوگی، وہ کتنے اچھے خاندان کی عورت تھی کہ اس نے دو لفظ بھی نہیں بولے، اپنا برتن اٹھایا، دوپٹہ سنبھالا اور چلی گئی، کوئی اس نے بات نہیں بولا، ایک لفظ بھی تو نہیں بولی، یہ بھی تو نہیں بولی کیا بدتمیزی کرتے ہو، میں نماز کی